بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ملک محمد اسلام۔ ولاگز کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے ہم نے بھی یوٹیوبر بننے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پہلا ولاگ پیش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بالکل اسی طرح پیار اور عزت اور سپورٹ کریں گے جس طرح آپ نے ہمیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ کیا۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو اس میں ولاگ میں یا کوئی مسٹیک ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اگنور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہمارا ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ولاگ۔ دوستو، پاکستان کے موجودہ معاشی حالات سے کوئی بھی تقریباً پاکستانی اس وقت ناواقف نہیں ہے۔ سبھی کو علم ہے اس وقت پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے اور یہ دن بدن میں اس مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے ویسے بھی معاشی طور پر نازک حالات ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کوئی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ وقت نکل جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان دوبارہ معاشی ترقی کرے گا اور ایشین ٹائگر بنے گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو معاشی حالات ہیں ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ تو پیٹرول کے جو عالمی مارکیٹ میں وہاں پہ تیل میں بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہم پہ نا وہ ایک سیاسی معاملہ کر کے وہ پچھلی جو حکومت تھی خان صاحب کی، وہ جان بوجھ کر آنے والے جو دور تھا، ابھی آنے والی جو گورنمنٹ تھی، وہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہے، ان کے اوپر جان بوجھ کے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ ان میں سب سے مین مسئلہ یہی پیٹرول کا آتا ہے، جن کے ساتھ ان کا IMF کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم اس کو 245 روپے پر لیٹر کریں گے، لیکن وہ ان کو پتہ تھا خان صاحب کے بقول پچھلے سال 2021 جولائی میں ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے یا کوئی معاملہ بن گیا اس وجہ سے، اور وہ بارہا اپنے انٹرویوز میں بتا رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں تقریباً میرے خلاف جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے بھی باپ کا سایہ سر سے اتر چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ اب میں ان کو منظور نہیں ہوں، وہ میرا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے یا وہ میرا بوجھ اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بات یہاں پہ جب خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میں اس وقت فارغ ہو رہا ہوں اور آنے والی گورنمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو خان صاحب نے آنے والی گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے یہ معاملات کیے، لیکن وہ معاملات خان صاحب نے محب وطنی نہیں کی، وہ خان صاحب نے مسائل پیدا کر کے اس غریب عوام کا بیڑا گرک کر دیا۔ آج یہ جو ہمارے پر معاشی معاملات ہیں یہ سارے خان صاحب کی منہون منت ہے۔ خان صاحب اگر یہ معاملات نہ کرتے تب یہ تھوڑا تھوڑا اس چیز کو، اس کے پرائسز کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تک آج یہ معاملات نہ چلتے، یہاں تک ہم جس حالات میں پہنچ چکے اس حالات میں نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ایک اور ہے کہ خان صاحب نے ہمیں ایک چکر دیا ہوا ہے کہ وہ چور ہے، وہ غدار ہے، کبھی مذہب کارڈ، کبھی کچھ۔ ابھی جس دن ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات تھے 25 تاریخ کو، یہ پیچھے جو 25 مئی گئی ہے، تو اسی دن خان صاحب دھرنا لے کے پہنچ گئے۔ یہ دھرنا لے کے یہ معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور معاشی طور پہ کمزور کرنے کے بعد ہی خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثات جو اثاثے ہیں ان کو خطرہ ہے یا پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بڑے اصل و رسوخ اور اپنی پوری سوچ وچار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سوچ کے مطابق میری سوچ چھوٹی ہو، لیکن مجھ سے کوئی بھی بہتر سوچنے والے بھی ہوں، لیکن میں اپنی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی طرف نہیں جا رہے، پاکستان کو کے فائدے کے لیے نہیں جا رہے، یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ پاکستان کو دیکھیں، اس وقت ہمیں جو ہے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکنامک پہ بات ہونی چاہیے، تو اس میں کیوں نہیں سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سارے بیٹھیں ایک جگہ پہ اور چارٹر آف اکنامکس پر بات کریں اور اس پہ ایک معاہدہ کریں بھی کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن اکنامک آف چارٹر کے مطابق جو ہماری پاکستان کی معاشی حالات ہے، جو معاشی پالیسی ہے، وہ ویسے ہی چلیں گی جیسے کہ وہ اس پہ ایک معاہدہ ہوگا، جیسے ان کا ایک جو پالیسی بنے گی۔ لیکن خان صاحب اس پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کی ایک ضد ہے، وہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کروں، تباہ کرنے کے بعد پاکستان کے اثاثے جو سب سے پہلے جب یہ آئے تھے تبھی کچھ لوگوں نے تو تبھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے جو جن کے لیے ان کو لے کے آئے گئے ہیں وہ ہے ایک سی پیک ہے اور دوسرا یہ
پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں. دیکھیں پاکستان کو بینک پلج کیا جا رہا ہے. بینک پلج جب پاکستان بینک پلج ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مین چیزیں ہیں وہ گروی رکھنی پڑیں گی. گروی رکھ کے وہ قرضے لیے جائیں گے کیونکہ پاکستان کو چلانا نہیں تو پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو موٹر وے جو ہے وہ تو ان کو جیسے پہلے دی تھی ویسے یہاں سی پیک ان کو دینا پڑے گا. سی پیک کے بعد اگر ہو سکتا ہے اس سے بھی قرضہ کلیئر نہ ہو, کوئی معاملات نہ ہو, سود در سود ہمیں پڑ رہا ہے, تو اس کے اوپر ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں سوچنا پڑے. جو خان صاحب مین چیز بتا رہے ہیں, خان صاحب اسی لیے آئے تھے کہ پاکستان کے اثاثے جو ایٹمی اثاثے ان کو کسی طریقے سے میں ڈیریل کراؤں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک جو اس وقت نازک دور ہے اور ہمیں اس نازک دور میں قوم کی طرح اس معاشی حالات سے نکلنا ہے. دیکھیں اب سیاست نہیں, ریاست بچانی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ جو اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کر چلیں. یہ چند دن ہے, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ ضرور نکل جائے گا. یہ مشکل حالات ضرور نکلیں. ہم زرعی ملک ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم زرعی ملک جو ہے وہ جلد ترقی کر جاتے ہیں. تو یہ جو خان صاحب ہے یہ ایز ایک فتنہ ہے اور یہ پاکستان کو صرف معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ کمزور کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. دیکھیں 4 سال میں اس نے تقریباً 1947 سے لے کے 2018 تک کا جتنا قرضہ لیا گیا اس میں صرف 4 سال میں یہ 80% یہ قرضہ لے گیا. تو اس نے کیا بھی کچھ نہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے اس نے جو کیا. اس نے 9 سال دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں 30 سال گورنمنٹ, 30 سال نہیں, میں صرف نون لیگ کی بات کرتا ہوں کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 11 سال بنتی ہے وفاق میں. تو اگر صوبائی بھی گورنمنٹ لگائیں تو پھر بھی وہ 20 سال سے اوپر نہیں بنتی. تو اگر یہی معاملات دیکھیں تو 9 سال تو کے پی کے میں گورنمنٹ خان صاحب نے بھی کر لی. تو خان صاحب نے کے پی کے میں کیا کیا, جس کو وہ جنگلہ بس کہتے وہ اٹھا کے ادھر لگا دی, اور وہ بھی وہ چلتی کم ہے, دھواں زیادہ چھوڑتی ہے, خراب زیادہ ہوتی ہے, عوام اس سے پریشان ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے, سب سے مین مسئلہ یہی ہے کہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ. تو میں ان کو فیور نہیں کروں گا, لیکن میں اس وقت کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو وقت ہے یہ مشکل حالات ہے. اس مشکل حالات میں پاکستان کی عوام کو متحد ہونا ہوگا اور آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں آپ سب مل کے اپنی پارٹی کو اس مشکل دور میں اس پہ ایگری کریں کہ پاکستان کی ایک جو معاشی حالات ہے, جیسے امریکہ کے جو معاشی حالات ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں وہ 30-40 سال پہلے جو ہے نا وہ بناتے ہیں, اور وہ پالیسی گورنمنٹ کوئی بھی چینج ہو پالیسی چینج نہیں ہوتی. اسی طرح میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پولیٹیکل پارٹی سے کہا جائے کہ معاشی اکانومی چارٹر آف اکانومی پہ سب متحد ہوں اور یہ ایک ہی معاملہ چلے. اس پہ چاہے گورنمنٹیں چینج ہوں لیکن پالیسی چینج نہ ہو. دوسری بات, میں گورنمنٹ آف پاکستان, وزیر اعظم آف میاں محمد نواز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب اور چاروں وزراء خارجہ, ان سب سے گزارش کرتا ہوں, ججز صاحبان سے, اپنی ملٹری قیادت سے, کہ آپ خدارہ اس وقت جتنے بھی یہ جو مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے ان کو بند کیا جائے. ان کو بند کریں گے تو کچھ معاشی حالات یہ آپ پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. آپ سب لوگ اگر کچھ تھوڑا خیال کریں گے, کچھ آپ اس میں حصہ ڈالیں تو انشاءاللہ پاکستان کی میں مزید بہتری آئے گی. غریب عوام پہ زیادہ برڈن نہیں پڑے گا. یہاں پہ جو میں لوکل طبقے میں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, میں ولاگ یہاں پہ بیٹھ کے بنا رہا ہوں, یہ کوئی میں بڑا نہیں, میں بھی چھوٹے مڈل مین ہوں. تو اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. دیکھیں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے اور ہم جناب وزیر اعظم صاحب نے آٹا جو وہ سستا کیا, اس میں کچھ ریلیف ملا, لیکن ابھی اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے, غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. گھی جو ہے اس وقت وہ 600 روپے ہو گیا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلی بات مجلس اسٹیٹ صاحبان کو باہر نکالے. یہ اے سی کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے معاملات چلاتے ہیں, لیکن یہ باہر نکل کے آن دی ریکارڈ عوام میں نہیں جاتے. عوام میں جائیں, بہت سی چیزیں جو 30 روپے کی چیزیں وہ 50 روپے مل رہی ہے, لیکن اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ سب سے گزارش ہے یہ نکلیں, ان کو عوام کو ریلیف دلایا جائے. اور جتنے بھی جو بڑے یہ جو افسران ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس وقت یہ جو اپنی پیٹرولیم کی جو ان کی مفت پیٹرول ملتا ہے اس کو روکا جائے. ججز صاحبان, عسکری قیادت اور یہ پولیٹیکل قیادت, ان سب سے ریکویسٹ ہے. دوسری بات ایک اور چیز ہے, وہ ہے جو اپنا
الیکٹرکسٹی والے جو ہے باپٹا والے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے بھی یونٹس بند کیے جائیں. دیکھیں کوئی بھی محکمہ ہے وہ اپنی ایک تنخواہ لیتا ہے. یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے جی جو کوئی بھی محکمہ ہے وہ جی اپنی زندگی ساری وہ کہتے ہیں اب اپنی خدمت کرتا ہے. یار خدمت کیا، خدمت کے لیے ایون وہ پیسے بھی تو لیتا ہے نا، وہ تنخواہیں لیتا ہے. تو ابھی حالات جب خراب ہیں تو کیا یہ صرف غریب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہی ٹیکسز دے، وہی ان پہ ہی برڈن پڑے؟ کیا یہ بڑے جو 17ویں 18ویں اسکیل کے جو ہیں جن کی لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، کیا ان کے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کہ پاکستانی صرف یہ ان کو ہی نہیں چھوڑنا ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے مہربانی کریں ان سب کے جو ہیں مفت وظیفات جو ختم کروائے جائیں، ان کے کچھ معاملات جو ہیں ان کے بھی سیٹل اپ کروائیں تاکہ پاکستان جو ہے ترقی کرے، پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہوں، پاکستان کی غریب عوام پر اتنا برڈن نہ بڑھے اور پاکستان کی غریب عوام آگے بڑھے اور 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکے. شکریہ.